پیار کرنے والوں کو مبارکباد، محبت کی فتح کو اپنی فتح جاننے والوں کو مبارکباد، البتہ چاچا قیدو کو ماننے والوں سے اظہار ہمدردی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان ریاست مدینہ بنتا ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں یا ایک سطر پر ہیں یا صرف ایک کتاب پر ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ البتہ وزیر اعظم عمران خان اور ولیم شیکسپیئر بہرحال ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ہم انہیں اس بات پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ اگر وہ ایسا نہ چاہیں تو پھر ان کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ آل از ویل وین اینڈس ویل، اور وزیر اعظم عمران خان اور اوورسیز پاکستانیز کی محبت کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر یقینی طور پر جناب عمران خان مبارکباد کے مستحق ہیں اور اوورسیز پاکستانیز بھی۔ ستمبر 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اوورسیز پاکستانیز نے اس ماہ پاکستان 2.3 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز بھیجے، جبکہ اگست 2020 میں اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے بھیجے جانے والے ریمیٹنسز 2.095 ارب ڈالر تھے، اور جولائی 2020 میں بھیجے جانے والے ریمیٹنسز 2.768 ارب ڈالر تھے۔ ستمبر کی ترسیلات اگست 2020 سے 9%، جبکہ ستمبر 19 سے 31% زیادہ ہیں۔ یوں ستمبر لگاتار چوتھا مہینہ ہے جب ترسیلات زر 2 ارب ڈالر سے زیادہ رہیں۔ اگرچہ جولائی میں جو مومنٹم ہمیں نظر آیا تھا وہ اگست میں برقرار نہیں رہ سکا تھا، اور جولائی کی نسبت اگست میں موصول ہونے والی ترسیلات زر کافی نیچے گئی تھیں، لیکن بہرحال ستمبر میں ایک دفعہ پھر ترسیلات زر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو اب 2.3 ارب ڈالر کو پہنچی ہیں، جس کے بعد ہم یہ قیاس کرنے میں یقینی طور پر حق بجانب ہیں کہ FATF کے بعد جو حکومت پاکستان کی جانب سے اصلاحات متعارف کروائی گئیں، یا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو کنسٹرکشن سیکٹر کو ایمنیسٹی اسکیم دی گئی، یا ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا، ان تمام اقدامات کے اب مثبت اثرات ہمیں آن گراؤنڈ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب عمران خان گزشتہ حکمرانوں کو چور قرار دیتے ہیں تو ان کے خلاف ایک ہی دلیل سامنے آتی ہے کہ جی چوروں کے دور میں مہنگائی پھر کم کیوں تھی، اور اگر وہ نیک ہیں تو پھر ان کے دور میں مہنگائی کا گراف اوپر جاتا ہوا کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی آن گراؤنڈ جو اسٹیٹسٹکس ہمیں موصول ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کے دعووں سے برعکس ہوتے ہیں، تو حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال اب تک، یعنی جناب عمران خان صاحب کی حکومت آنے کے 2 سال بعد تک ان پر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بھی لگایا جاتا رہا، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو اوورسیز پاکستانیز ان پر اندھا دھند اعتماد کی وجہ سے اندھا دھند ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور حکومت پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ وہ ترقیاتی منصوبے بھی شروع کر سکے گی، اور پاکستان راتوں رات امیر ہو جائے گا، اور یہاں جابس پیدا ہو جائیں گی، اور اوورسیز پاکستانی اندھا دھند انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور انڈسٹریلائزیشن کا ایک سنہرا دور شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہاں دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگے گی۔ جس طرح چین کو سمندر پار چینیوں نے یا ملائیشیا کو سمندر پار ملائیشینز نے بنایا بقول جناب عمران خان کے، اسی طرح پاکستان کو بھی اوورسیز پاکستانیز کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں گے، ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں گے، نئے پاکستان کی بنیاد ڈالنا شروع کر دیں گے۔ یہ دعویٰ تھا جناب عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے، لیکن انہیں اپنے اس دعوے کے تناظر میں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ پہلے 2 سال اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی۔ پھر انہوں نے ایک سمجھدار سیاستدان کی طرح اپنی غلطیوں سے سیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے ان پر ٹرسٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور اندرون ملک ریمیٹنسز میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ چنانچہ پھر اس جانب اصلاحات کے سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور سب سے پہلے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی دھمکیوں سے جان چھڑوانے کے لیے ایمنیسٹی اسکیمز کا اجرا کیا گیا، اور پھر اس ایمنیسٹی اسکیم کو گزشتہ ایمنیسٹی اسکیمز کی طرح اندھا دھند ایمنیسٹی اسکیم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ صرف کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کرنے سے اسے مشروط کر دیا گیا۔ یوں مقصد صرف اندرون ملک پیسہ لانا یا بلیک منی کو وائٹ منی کرنا نہیں تھا، بلکہ ملک میں بزنس سیکٹر کو پروموٹ کرنا اس ایمنیسٹی اسکیم کا مقصد تھا، اور FATF کی تلوار بھی پاکستان پر لٹک رہی تھی، جس کی وجہ سے حکومت حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر مجبور تھی، اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو جو بینکنگ چینل سے پیسے بھیجنے پر ٹیکس دینا پڑتا تھا اس کو آدھا کر کے اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کر کے حکومت نے یہ دروازہ بھی بڑی حد تک بند کرنے کی کوشش کی، اور پھر
कोरोना बहरान की वजह से जब फ़्लाइट्स बंद हुई तो भी बैरून मुल्क मुकीम लोगों को अंदरून मुल्क पैसा गैर कानूनी चैनल से मुंतकिल करना खासा मुश्किल हो गया, जिसके बाद वो भी मजबूर हो गए कि बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान पैसे भेजें। लिहाजा अब रेमिटेंसेस की जो मिकदार है उसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खासा खुश आइंद है। और मुल्क में जैसे जैसे वाइट मनी के ज़खायर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें अपने फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने में मदद मिलेगी और सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे ममालिक से ये दरख्वास्त नहीं करनी पड़ेगी कि वो हमारे बैंकों में पैसा रखें, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। ताहम अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खुश करने के लिए मज़ीद इस्लाहात मुतारिफ़ करवाए और FBR में स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करे और इस एमनेस्टी स्कीम के दौरानिए में और फेटफ इस्लाहात के तनाजुर में जो हुकूमत को वक्त मिला है इस वक्त को मुस्बत तौर पर यूटिलाइज़ करे और FBR की मुकम्मल ऑटोमेशन के ज़रिए टैक्स हुकाम की चीरा दस्तियों से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम टैक्स पेयर्स को हमेशा हमेशा के लिए बचाने की कोशिश की जाए ताकि अंदरून मुल्क सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो सके। अंदरून मुल्क तरसीलात ज़र का बढ़ जाना एक बात है और उन तरसीलात ज़र का बिज़नेस में इन्वेस्ट होकर पाकिस्तानी इकॉनमी के हुजम को बढ़ाना दूसरी बात है और यही पाकिस्तान की हुकूमत का असल हासिल होगा। देखना ये है कि जनाब इमरान खान इस जानिब हमें कोई पेशकदमी करते हुए नज़र आते हैं या नहीं। जब तक बिज़नेस सेक्टर को देरपा इस्लाहात के ज़रिए से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, जब तक नैब, FIA, पुलिस और टैक्स के इदारों को अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के तहत गैर कानूनी तौर पर बिजनेस सेक्टर को डराने धमकाने से रोका नहीं जाएगा, जब तक इदारों को कानून के मातहत नहीं लाया जाएगा और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं मुतारिफ़ करवाई जाएंगी, उस वक़्त तक ऐसी इस्लाहात ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हुई हमें नज़र नहीं आएंगी। बहरहाल अब हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल बाद ही सही, जिस तरह पहला कदम अब हमें दुरुस्त सिमत में उठता हुआ नज़र आ रहा है, आइंदा मज़ीद कदम भी दुरुस्त सिमत में उठते हुए नज़र आएंगे और रेमिटेंसेस में इजाफे की सूरत में मिलने वाली इस अपॉर्चुनिटी से हमें बिज़नेस सेक्टर भी ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम।